هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ 18ویں نشست ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 34 کی تفسیر ہوگی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. اس آیت کریمہ سے متعلق تفسیر ہوگی انشاءاللہ. میں نے جیسے کہ کل کی جو تفسیر تھی اثر بعد میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے کے آغاز میں قیامت کا جو واقع ہونا ہے اس کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی متعدد اوصاف کی قسم کھا کر کے بیان فرمایا، اور کفار کا جو قول تھا اور جو استہزاء اور مذاق کے طور پر جو قیامت کا انکار کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سامنے اس بات کو واضح فرمایا کہ قیامت برحق ہے، واقع ہو کر رہے گی. نہایت اختصار کے ساتھ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ آپ فرعون کے پاس بحیثیت نبی گئے اور فرعون کی صورتحال کیا تھی. اس کے پاس سب کچھ دنیا ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کس قدر دردناک انداز میں اس پر عذاب نازل کیا اور وہ کیسے ہلاک ہوا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات جو انسان صبح شام دیکھتا ہے آج کے دور میں بھی، مطلب اس میں کوئی پڑھا لکھا، کوئی ان پڑھ، کوئی شہر کا، کوئی قریے کا، اور مرد عورت، بوڑھے بچے، کوئی فرق نہیں. آسمان کو دیکھنے کے لیے مطلب کیا بات ہے بتائیے، کس طرح کے مطلب علم کی ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات میں وہ چیزیں جو انسان بآسانی مشاہدہ کر سکتا ہے، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. ان آیات کی تفسیر ہو چکی ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا یہ جو تذکرہ فرمایا ہے بڑی بڑی چیزوں کا، آسمان کا، زمین کا، پہاڑوں کا، اور زمین سے متعلقات جو چیزیں انسان روزانہ وہ نہیں کوئی اور کر رہا ہے لیکن دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے اور بذات خود بھی کر رہا ہے چھوٹے بڑے پیمانے پر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کا ذکر فرمایا. کیوں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کفار کی جو بات بیان فرمائی کہ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. جس قیامت کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تو بس ایک زوردار آواز ہے، قیامت یوں ہی واقع ہو جائے گی، سب ایک چٹیل میدان پر آ کر کے جمع ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کا یہاں پر دہرایا کہ قیامت سے متعلق بات یہ ہے کہ یہ جو تم آسمان زمین یہ سب جو دیکھ رہے ہو، اذا السماء انشقت، ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ آسمان ہی پھٹ کر کے رہ جائے گا. اذا السماء انفطرت، سبحان اللہ العظیم. پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو آسمان، یہ زمین، یہ جو پہاڑ جیسے تم دیکھ رہے ہو، پہاڑ تو روئی کی طرح اڑتا رہے گا. تو پھر فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. تو یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دوبارہ بیان فرما رہا ہے. میں نے کل بھی تفسیر میں جو ہے بہت زور دے کر کے یہ باتیں، دیکھیے میں اور آپ اللہ کی توفیق سے مسلمان ہیں، سعادت ہے یہ، اور ہم مسلم گھرانے کے ہیں، اور ہم جہاں بیٹھ کے تفسیر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ ایک دینی ادارہ ہے جہاں کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی ہم صرف یہ نہ کہیں کہ جو ہے غیر مسلمین پر جا کے اس طرح کا پیش کرنا، ہمارے اندر بھی ایمان تازہ ہو جانا چاہیے، اس کا شعور آ جانا چاہیے کہ قیامت کا وقوع کس قدر عظیم منظر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بتا رہا ہے کہ کائنات کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ صرف غور و فکر سے متعلق یہ ایک آسمان ہے، بڑی مخلوق ہے، ایک زمین ہے، بڑی مخلوق ہے. نہیں، نتیجہ کیا ہے، مقصود کیا ہے؟
کیوں بیان کر رہا ہے رب العالمین یہ بات؟ یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى کہ اللہ رب العالمین نے آسمان کا، زمین کا، ان سب چیزوں کا ذکر فرما کر کے اس بات پر استدلال کر رہا ہے کہ انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ جس طرح سے اتنی بڑی بڑی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو انسان اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے، انسان تو اللہ تعالیٰ نے ایک دلائل کے طور پر اس کو پیش کیا ہے کہ جس طرح سے اللہ کی عظیم مخلوق ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبھی انسانوں کو دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہ جو اذا ہے یعنی یہ ظرف ہے جو مستقبل پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد جو فعل ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے، جاءت واحد مؤنث کا صیغہ ہے غیابت پر۔ تو یہ جاء جو فعل ہے اور فعل ماضی ہے اس پر یہ جو اذا جو ہے ظرف مستقبل پر دلالت کرتا ہے، تو فعل ماضی پر داخل ہو کر کے اس کو جو ہے مطلب فعل مضارع پر مستقبل کے معنی اس کے اندر لے کر آتا ہے۔ یعنی جب قیامت واقع ہوگی، ظاہر بات ہے قیامت آ نہیں گئی نا، آ کر کے گزر نہیں گئی نا، تو فَإِذَا جَاءَت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے ماضی پر جس طرح یقین ہوتا ہے کہ جو گزر چکا ہے، تو یہ قیامت سے متعلقات جو امور ہیں اللہ رب العالمین نے اسے صیغہ ماضی میں ذکر فرما کر کے، اور خصوصاً یہاں پر اذا کے داخل ہونے کی وجہ سے اس کے اندر مستقبل کا ہی معنی پیدا ہوتا ہے، تو یہ تاکیدی معنی بھی پیدا ہوتا ہے۔ صیغہ ماضی ہو اور اس پر اذا داخل ہو تو اس کو نہ یہ کہ صرف مضارع کے معنی میں لے کر آتا ہے، بلکہ تاکیدی معنی کے طور پر، یقینی طور پر یہ قیامت واقع ہو کر ہی رہے گی۔ اب یہ سب تفصیلات ہمیں بتانے پڑتے ہیں، ورنہ عربی اسلوب، عربی زبان جس کی مادری زبان ہو اور عربی زبان کی باریکیوں سے جو واقف ہو، ان اہل مکہ کو ان سب تفصیلات کی ضرورت نہیں تھی کہ صیغہ ماضی ہے اور اس پر فعل اذا داخل ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں تو اب ہم کو سمجھنا پڑتا ہے یہ سب چیزیں، تفصیلات جو اس کے اندر کی جو چیزیں ہیں، ورنہ یہ از خود سمجھتے تھے کہ اس کے اندر کس قدر جو ہے مطلب قوی اسلوب اختیار کیا جا رہا ہے اور کس قدر زور دیا جا رہا ہے اس بات پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب الطامۃ الکبریٰ آ جائے گا۔ الطامۃ الکبریٰ کیا ہے؟ یہ عربی زبان میں الطامہ کہتے کس کو ہیں، اس کا بنیادی طور پر سمجھ لیں آپ۔ احمد ابن فارس رحمہ اللہ معجم مقاییس اللغہ میں لکھتے ہیں، احمد ابن فارس رحمہ اللہ اہل السنہ کے یعنی لغوین میں سے ہیں، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت درک عطا کیا ہے آپ کو، آپ سے پہلے کے جو لغوی حضرات سے ان سے بھی آپ نے استفادہ کیا ہے، جن شخصیات کو لے کر کے میں متعدد مجالس میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ یعنی بہت دنوں سے تمنا ہے کہ احمد ابن فارس رحمہ اللہ کی زندگی پر بھی ایک پروگرام کروں، ایک مستقل ایک چھوٹی سی نشست جو ہے ان سے متعلق ہو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی شخصیت ہیں احمد ابن فارس رحمہ اللہ۔ بہرحال احمد ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الطم، عربی زبان میں کہتے ہیں الطم یعنی الطاء والمیم، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اصل صحیح الطاء والمیم يدل على تغطیۃ الشیء حتی یسویہ بہ، یعنی عربی زبان میں الطم اس کے معنی آتے ہیں کوئی بھی چیز کسی چیز پر ایسے چھا جائے کہ مکمل اس کے اوپر برابر ہو جائے، بس وہی چیز نظر آئے۔ بات واضح ہو گئی؟ جس طرح سے عربی زبان میں کہتے ہیں طم البئر بالتراب، کہ کنویں کو مٹی سے بھر دیا گیا، کسی نے مٹی سے بھر دیا اور اتنا بھر دیا کہ مکمل ہو چکا ہے وہ۔ عربی زبان میں اصل میں الطم کہتے ہیں، طم البحر کہتے ہیں، طم البحر کہتے ہیں، یا اس کے بنیادی معنی آتے ہیں کہ سمندر کا پانی سے مکمل طور پر بھر جانا، سمندر کہتے ہی ہیں اس کو، یعنی ایک جو زمینی جو خلا ہے وہ پانی سے مکمل طور پر اتنا بھر چکا ہے کہ ابھی ایک قطرہ بھی ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ معنی ہوتا ہے۔ طمہ کے معنی ہی ہیں، یعنی طمہ کے معنی آتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں جیسے ایک گلاس ہو، اس میں پانی اتنا بھر جائے کہ مزید ایک قطرہ بھی ڈالنے کی گنجائش نہ ہو۔ تو اسی تناظر میں جب کہتے ہیں کہ طم الامر، یہ طم الامر جب کہتے ہیں تو معاملہ بات کہتے ہیں اذا علا وغلب، جب معاملہ اتنا غالب آ جائے، کوئی بھی معاملہ انسان کی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ غالب آ جائے جسے آگے پیچھے کی ساری چیزیں وہ بھول جائے، ہوتا ہی نہیں، کبھی انسان پر ایسی آفت آتی ہے کہ سب چیزیں بھلا دیتا ہے وہ، سب چیزیں بھول جاتا ہے وہ، تو الطامہ کہتے ہی ہیں ایسی آفت کو جو انسان کی دل و دماغ سے سب چیزیں نکل جائے، صرف وہی آفت اسے سامنے نظر آئے، وہی آفت غالب رہے گا اس پر۔
کسی انسان کے گھر میں کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، خاص کر اس کے سرپرستوں کا، اس کے بالکل قریبی لوگوں کا، اس کو کوئی چیز یاد رہتی ہے؟ نہیں، سب چیزیں بھلا دیتا ہے سوائے اس آفت کے، اس مصیبت کے جو اس کے لیے فی الحال ہوتی ہے۔ تو عربی زبان میں طمع کے معنی ہی یہی ہیں کہ ایسی چیز جو اس پر کسی چیز پر ایسے غالب آ جائے جو اس کو مکمل طور پر جو ہے اپنے اندر ڈھانپ لے، مکمل طور پر اس کو اپنے احاطے میں لے لے، یہ معنی ہوتا ہے جو تب کہتے ہیں طم الامر، یعنی اذا علا وغلب۔ یہ احمد بن فارس نے کہا رحمہ اللہ، تو بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی آپ کو۔ تو الطامہ کہتے ہیں ہر وہ چیز، ہر وہ مصیبت، ہر وہ آفت جو انسان کو سب چیزیں بھلا دیں، ماضی کی بھی، مستقبل کی بھی، اس کے پاس کوئی معاملہ نہ ہو سوائے اس ایک حادثے کے، تو اس کو کہتے ہیں الطامہ۔ اس کی مزید تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الکبریٰ، سبحان اللہ، یعنی ایک بڑی آفت، ایک بڑی مصیبت، قیامت کو اللہ رب العالمین نے الطامۃ الکبریٰ کہا۔ آپ قرآن مجید کی آیاتیں اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ رب العالمین نے سورۃ القمر میں بیان فرمایا بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا و امر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بلکہ قیامت تو ان کے حق میں ایک وعدہ کیا گیا کہ قیامت برحق ہے اور ہو کر کے رہے گی، سورہ قمر کے اواخر میں بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا، کہ قیامت تو بہت بڑی مصیبت ہے، یعنی ہلا دینے والی مصیبت ہے، اور سب چیزیں اس کی دل و دماغ سے نکل جائیں گی، اور بہت بہت نہایت تلخ ہے قیامت، وہ امر کہا اللہ رب العالمین نے۔ آپ دیکھیے قیامت سے متعلق جو بات ہے نا، الطامہ جو کہا نا، ایسی مصیبت جو سب کو بھلا دے، سب چیزیں اس کے دل سے نکل جائے، ایسی مصیبت کو الطامہ کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھو اس آیت کریمہ کو جو سورۃ الحج کے بالکل آغاز میں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ آپ غور فرمائیے، اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو انسان کبھی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی توفیق سے ہم نے اس بات کو تسلیم کیا، اللہ کا فضل ہے یہ، ورنہ یہ جو بات ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اس بات کو کسی کی عقل ماننے کے لیے تیار نہیں، کسی کا دل تسلیم کرنے کے لیے گوارا نہیں۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کیا بات ہے یہ؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عربی زبان میں مرضعہ کب کہتے ہیں؟ یعنی جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ مسلمون، اس کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ مسلمتن، تائے مدورہ لگتا ہے نا۔ طالبن کہتے ہیں طالبتن، مؤمنن کہتے ہیں مؤمنتن۔ تو کیا بالکل اسی اعتبار سے کیا مرضعن کے معنی دودھ پلانے والا مرد اور مرضعتن دودھ پلانے والی عورت ایسا ہے کیا؟ نہیں، مرضعن کہتے ہی ہیں دودھ پلانے والی عورت کو، اس کے لیے تائے مدورہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مرضعن جب کہتے ہیں ہم۔ لیکن تائے مدورہ جو مربوطہ لگتا کب ہے، اس کی مؤنث کی علامت آتی کب ہے اس پر جب وہ حالت بتانے کے لیے کہ وہ دودھ پلانے کی صلاحیت تو ہے، مرضعن، لیکن مرضعتن فی الحال دودھ پلا رہی ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، یعنی دودھ پلا رہی ہوتی ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے الطامۃ الکبریٰ جب واقع ہو جائے تو وہ اپنے بچے کو نظر انداز کر کے نکل جائے گی۔ سبحان اللہ العظیم، یعنی کس قدر عجیب منظر ہے دیکھیں جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یعنی یوم ترونها تذهب كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، حمل ساقط ہو جائے گا۔ وتری الناس سکارا، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ بے ہوش ہیں، مطلب ایک پتہ نہیں کس حالت میں ہیں، لیکن ایسی بات ایسی نہیں ہے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید۔ ایک اور آیت کریمہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں میں، واقعی دل دہلا دینے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں بیان فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ اس کی بات کیا ہے؟ ویوم یعض الظالم علی یدی، یعنی یہ ایک غور طلب بات ہے، یہ مجازی معنی میں نہیں ہے، یہ حقیقی معنی میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن کفار پر بہت بھاری پڑنے والا دن ہے، جس دن کے وہ اپنے ایک ہاتھ نہیں، یوم یعض الظالم علی یدی، اپنے دونوں ہاتھ، یعنی ایک ملامت اور افسوس کے طور پر ہاتھ تک چبانے لگ جائے گا، ایک ہاتھ میں دونوں ہاتھ، یا ذا الجلال والاکرام۔ غور طلب بات ہے، یعنی کس قدر ہولناک منظر ہے دیکھیے، یعنی انسان کو اس کا احساس تک نہیں ہے کہ وہ خود اپنا ہاتھ چبا رہا ہے، وہ ایک ہاتھ نہیں بلکہ دونوں ہاتھ چبا لے رہا ہے۔ تو یہی بات ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى،
الطامہ، اس کی ہم کو اس قدر شرح کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ اہل عرب پر ایک زبردست مار تھی ان کے لیے، یعنی ایک فیصلہ کن بات تھی ان کے لیے کہ کیا ہم اسلام قبول کر لیں گے کہ جو اسی پر ہم باقی رہیں۔ یعنی عربی اسلوب میں اتنا دم کہ جو آدمی کو وہ خود ایک لفظ دلیل بن کر کے پیش کر دے کہ یہ حق ہے، اپنے اندر اتنا زور، اتنا دم، اتنا وزن۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے جو آسمان اور زمین سے جو بنائے ہیں، مطلب کیا صرف آپ کے سجانے کے لیے، آپ کی دلجوئی کے لیے نہیں، ایک میعاد ہے اس کی، ایک وقت ہے اس کا۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب قیامت برحق جو واقع ہو جائے گی، وہ بھی الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک بڑی مصیبت، اور ایک ایسی مصیبت کہ آپ کو صرف وہ ایک ہی چیز نظر آئے گی، دوسری کوئی چیز نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت سے متعلق متعدد نام ذکر فرمائے ہیں: القیامہ، الساعہ، یوم الخروج، یوم الفصل، یوم الحساب۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب قیامت کے نام ہیں، لیکن قیامت کے ناموں کے ساتھ ساتھ کچھ قیامت کی صفات بھی ہیں، جیسے الغاشیہ، یہ قیامت کی صفت ہے، الحاقہ، یہ قیامت کی صفت ہے، القارعہ، الآزفہ، الساقہ، الطامہ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب قیامت کی صفات میں سے ہیں۔ یعنی یہ جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، کیا مطلب ہے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الْقِيَامَةُ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس معنی میں الواقعہ، یعنی یہ ایک صفت ہے۔ ویسے الطامۃ الکبریٰ، اللہ رب العالمین نے قیامت کو الطامۃ الکبریٰ کہا اس لیے کہ اس کا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ۔ یہاں اس نشست سے متعلق ایک اہم بات میں آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کر دوں کہ ہم جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، عامۃ الناس جانتے ہیں، پوری دنیا جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا، آخری الہی کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عربی زبان کا انتخاب فرمایا۔ اب دیکھیے بڑی تعداد میں، یعنی جو غیر مسلمین کی بات چھوڑیے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہم ہندو پاک میں رہتے ہیں، مسلمانوں کی بڑی تعداد قرآن مجید روزانہ ایک حصہ پڑھتی ہے، تلاوت کرتے ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن عربی زبان میں قرآن مجید ہے تو اس کی تاثیر ایک الگ ہے۔ اب جب قرآن مجید سنتے ہیں اس کی مستقل تاثیر ہے، جب ترجمہ پڑھتے ہیں دل اور گداز ہو جاتا ہے اور نرم پڑ جاتا ہے۔ لیکن عربی زبان کا جو اسلوب ہے، بات میں عربی دانی کی نہیں کر رہا ہوں کہ صرف عربی زبان کا ایک جنون آ جائے، اس کا بھی ایک نشہ آ جائے کہ جو ہے یہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں یہ ترکیب ہے، یہاں یہ مقدم ہے، یہاں یہ مؤخر ہے، صرف بات اس جنون کی نہیں کر رہا ہوں میں۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ ابن القیم وغیرہ کو، ابن تیمیہ کو، اور ہمارے قدیم علماء میں ان سے پہلے حافظ طبری کو، امام المفسرین، آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا جو عربی زبان کا جو اسلوب ہے، اس اعجاز کو کس قدر نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں۔ آپ کو کبھی ایسے لگتا ہے کہ اس کو اجزا کر دیا جائے تو یہ عربی زبان کے قواعد پر مشتمل کتاب ہے، ایسے لگ جائے گا آپ کو، جو امام طبری لکھتے ہیں رحمہ اللہ۔ مقصود کیا ہے یہاں پر؟ اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ جو وہ جب عربوں کو ہی جب اس طرح کی گہرائی کے ساتھ باتیں بتائی جاتی ہیں تو عجم کس قدر جو ہے مطلب مستحق ہیں ان سب باتوں کو جاننے کے لیے، آپ اندازہ لگائیے۔ تو میں یہاں بات کیوں بتا رہا ہوں تمہیدی طور پر؟ یہ بات بتانے کے لیے کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے تو اس کا ایک ایک کلمہ، ایک ایک لفظ جب دیکھیں سہولت کے ساتھ اگر آپ کو یہ میسر ہو تو وہ بھی جاننا چاہیے، اس میں بھی مزید کئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ یہ بات اتنی ساری باتیں بتا دیا ہے، اب اصل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہ جو جاءت ہے عربی زبان میں یہ فرق ہے کہ عربی زبان میں آنے کے لیے ایک فعل یہ آتا ہے کہ اتا کے معنی کیا ہے؟ آنا، یعنی وہ ایک مرد آیا، جاء یعنی وہ ایک مرد آیا، آنا یہی معنی ہے۔ لیکن اتا اور جاء ان دونوں میں فرق ہے۔ قرآن مجید میں اتا یہ بھی آیا ہے اور جاء یہ بھی مستعمل ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو مقدمۃ فی اصول تفسیر، جو آپ کی مختصر ترین کتاب ہے لیکن جامع کتاب ہے، نہایت مفید کتاب ہے، اور مجموع الفتاوی میں بھی آپ نے مجھے جتنا یاد آ رہا ہے غالباً 13ویں جلد ہوگی اور بالکل اواخر میں آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو آپ کا کہنا یہ ہے کہ الترادف فی اللغۃ قلیل، الترادف یعنی یہ جو الفاظ ہوتے ہیں متقارب ہوتے ہیں، یعنی ایک بات ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تلوار کے لیے کتنے الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں؟ بڑی تعداد میں۔ گھوڑے کے لیے کتنے الفاظ آتے ہیں؟ بڑی تعداد میں، یعنی کئی الفاظ ہیں۔ تو کیا وہ متقارب المعنی ہے کہ مترادف ہیں؟ وہ مترادف کا مطلب کیا ہے کہ ایک لفظ کی جگہ میں آپ دوسرا بھی لفظ رکھ دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
تو کہا کہ الترادف فی اللغت قلیل، ایسا نہیں ہے، عربی زبان میں قریب المعنی ہے کہ ایک ہی بات ہوتی ہے، اس کے 5-6 نام ہوتے ہیں تو قریب المعنی، لیکن سب میں جدا 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 معنی ہوتا ہے۔ جب آپ اس میں سے ایک ہی کلمہ لے کر کے اس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو مقصود کیا ہے آپ کا، اسی میں سے لے کر کے استعمال کرنا پڑے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ٹھہرنا، کسی چیز کو پھینکنا، پھینکنے کے لیے کتنے الفاظ آتے ہیں؟ طرحہ ہے، رما ہے، اور جو نبذہ ہے، تو کیا سب کے لیے ایک ہی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ چھوڑنا، کتنے الفاظ آتے ہیں؟ کیا سب کے لیے ایک ہی لفظ ہے؟ لیکن ملے جلے الفاظ بہت آتے ہیں، لیکن اس کو ہم کہتے ہیں متقارب المعنی، قریبی قریبی معنی ہیں سب کے، لیکن سب ایک ہی معنی میں ہے، چاہے وہ استعمال کر لو چاہے وہ استعمال کر لو، ایسا نہیں ہے۔ جب لغت کی بات کر رہے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ الترادف فی اللغت قلیل، کہ ترادف، مترادفات جسے کہتے ہیں، یعنی یہ جو فعل ہوگا اس کی جگہ میں آپ دوسرا فعل بھی رکھ دو، معنی ایک ہی نکلے گا۔ کہا کہ عربی زبان میں تو ایسا بہت کم ہے۔ کہا کہ اما فی الفاظ القرآن، یہ ان کے الفاظ ہیں، وَأَمَّا فِي الْفَاظِ الْقُرْآنِ فَإِمَّا نَادِرٌ مَعْدُومٌ، جہاں تک مسئلہ قرآن کا ہے وہ تو بالکل معدوم کی طرح ہے، وہ نہ کے برابر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو عطا ہو اس کی جگہ میں آپ جاء کہہ دیں، جاء ہے اس کی جگہ میں آپ عطا کہہ دیں، یہ کہہ سکتے ہیں آپ عطا ہے ہاں جاء کے معنی میں، لیکن عطا ہی کیوں، وہ ایک بنیادی معنی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جاء ہی کیوں آیا، وہ ایک بنیادی معنی ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا أَتَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایسا نہیں کہا رب العالمین نے، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ بات فرق ہے، یہ فرق ہے دونوں میں کہ عطا جب کہتے ہیں کسی ہلکی پھلکی چیز کو آنے کے لیے، لیکن جاء جب کہتے ہیں کسی سخت چیز کو آنے کے لیے، ہلکی پھلکی چیز کو آنے کے لیے جاء نہیں کہتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، آپ سورۃ مریم میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کا جو قصہ بیان فرمایا کہ ایک معجزاتی طور پر آپ میں حمل ٹھہرا، لیکن لوگوں کے لیے ایک بڑے عیب کی بات ہے، بلکہ آپ متہم ہو گئی، آپ پر الزام لگا دیا گیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تحملہ، یعنی بچے کو وہ اٹھا کر کے لے کے آ رہی تھی۔ بچے کو جب اٹھا کر کے لے کر کے آئیں اپنے قوم کے پاس تو وہ بہت سنگین معاملہ ہے ظاہری شکل کے اعتبار سے کہ بچہ کہاں سے لے کے آ رہی ہے، لیکن وہ معاملہ تھوڑا ہلکا معاملہ ہے۔ فَأَتَتْ، اس کے لیے عطا، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اپنے بچے کو قوم کے پاس اٹھا کر کے لے کر کے آئیں، وہ تھوڑا ہلکا معاملہ ہے، لیکن ان کی قوم نے جواب میں کہا قَالُوا يَا مَرْيَمُ لقد جئتی شیئا فریا، تم تو بہت بڑا گناہ کر کے آئی ہیں، یعنی جو گویا کہ زنا کی بات ہے وہ، اور وہ کتنی بڑی بات ہے، وہ بہت بڑی بات ہے، وہ یعنی بچے کو جو اٹھا کے لا رہی ہیں وہ ہلکا معاملہ ہے، بچہ جس شکل میں جنم تم نے دی ہے وہ بغیر شوہر کے، وہ بڑا معاملہ خطرناک ہے۔ اب فرق واضح ہو آپ کو؟ دیکھیں اس کے لیے عطا اور اس کے لیے جاء، یعنی فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، اس سے آپ کو فرق اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا۔ میں اور بھی 2-3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کے ساتھ، جس میں انسان بھی تھے جس میں جن بھی تھے، سورہ النمل کی آیت ہے، جب جا رہے تھے تو وہاں پر جو ہے چونٹیوں کا ایک لشکر تھا، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم حتی اذا اتوا علی واد، یعنی سلیمان علیہ السلام جب اس وادی کے قریب پہنچے، جب آئے، وہ عام بات ہے، وہ آپ کا آنا عام بات ہے، اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو۔ اس کے لیے عطا کا فعل حتی اذا اتوا علی واد النمل، یعنی چونٹیوں کی جو وادی ہے جب وہ آئے، بس عام سی بات ہے، آپ کا گزران ہو رہا تھا، وہاں پہ گزر ہو رہا تھا، اس کے لیے عطا عام فعل ہے جس کے اندر ایک ہلکا پھلکا معنی ہے۔ لیکن آپ وہی سورہ یوسف میں دیکھو، آپ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے ان کو لے کر کے، یوسف علیہ السلام کو لے کر کے گئے اور کنویں میں ڈال دیا، اور واپس آئے اور آ کر کے اپنے والد کے پاس آئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، کہ اپنے والد کے پاس رات کے وقت میں آئے اور روتے ہوئے آئے، اور کیا ہے، ایک سنگین خبر لے کر کے آئے، وہ ایک بھائی کو قتل کر کے، بھائی کو کنویں میں ڈال کر کے، قتل کرنے سے مراد بھائی کو کنویں میں ڈال کر کے آئے وہ، اور ایک بہت بھاری خبر لے کر کے آئے جسے بیان کرتے ہوئے دل دہل جاتا ہے۔ آج ہم گھروں میں بیٹھتے ہیں، اچانک معلوم ہوتا ہے کہ بچہ غائب ہے، کیا صورتحال ہوگی گھر والوں کی، بتائیے آپ۔ ایک گھر کا معاملہ نہیں، پورے محلے کی جو ہے، مطلب پورے محلے کا سکون اجڑ جاتا ہے، پورے رشتہ داروں کا سکون اجڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ بچہ غائب ہے گھر سے، بچی غائب ہے گھر سے۔ یہ معمولی بات ہے کہ کوئی کہانی کی کتاب اتنی آسانی سے نکل جائے، یہاں پر بہت بڑی خبر ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ،
آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، کب ہوا معاملہ؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آسان معاملہ نہیں تھا۔ اللہ کے لیے کیا معاملہ ہے؟ جس دن نبوت ملی اسی دن پورا عرب آپ کے قدموں پر آ جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں آپ نے کتنے مصیبتوں کا سامنا کیا۔ آپ نے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، عامۃ الناس بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ پھر وہاں سے آپ جب منتقل ہوئے مدینے کو، وہ خود کتنی سنگین صورتحال، پھر یہاں آنے کے بعد بدر، احد، خندق وغیرہ سب کچھ ہونے کے بعد، ان سب معاملات کے بعد یہ چیز آئی ہے اذا جاء نصر اللہ۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کون سا فعل استعمال کیا دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یعنی سورۃ الدہر کا بالکل آغاز دیکھیے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، وہ تھا ہی نہیں، وہ بالکل غفلت میں تھا، بیداری کی حالت میں نہیں تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا، اسے کیا پتا کہ زمانہ اس پر آ کے کیسے گزر کے نکل کے چلا گیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے ایک ہلکا معاملہ ہے۔ تو کہا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اس میں کیا سنگینی چیز ہوتی ہے اسے تو اس کی خبر ہی نہیں، اس کے لیے تو بالکل ایک ہلکا پھلکا سا معاملہ ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو ملحوظ رکھا ہے، یہ فرق ہے عطا میں اور جاء میں۔ آپ ان چیزوں کو جاننے کے بعد اصل موضوع پہ آئیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورۃ الغاشیہ کا آغاز دیکھیے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، الغاشیہ یعنی حدیث یعنی اس سے متعلق خبر۔ اب بات واضح ہو رہی ہے آپ کو، حدیث الغاشیہ، الغاشیہ نہیں، هل اتتک الغاشیہ ایسے نہیں کہا رب العالمین نے، کیا غاشیہ آپ کے پاس آنے گئی؟ نہیں، هل اتاک حدیث الغاشیہ، یعنی ایک ہے قیامت کا واقع ہونا، ایک ہے قیامت کے واقع ہونے کی خبر ملنا، دونوں میں فرق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے هل اتاک حدیث الغاشیہ، لیکن یہاں پر دیکھیے فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، جب الطامۃ الکبریٰ واقع ہو جائے گی، جب آ جائے گی، تو آ جانا ایک الگ معاملہ ہے، آنے کی خبر ملنا ایک الگ معاملہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب آ جاتی ہے آ جائے گی آواز، وہ جب آواز آنے کا وقت آ جائے گا، وہ معاملہ بڑا عجیب ہے۔ آپ ان دو آیاتوں میں غور کر کے دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورۃ النحل کا آغاز دیکھیں، هَلْ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوا، یعنی یہ جلدی مچا رہے تھے کہ قیامت ابھی واقع ہو جائے۔ قَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، کہ اگر ہے تو ابھی آ جائے قیامت، ابھی آ جائے عذاب۔ تو کہا کہ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، قیامت آ کے رہے گی، اس کی علامتیں آ چکی ہیں، قیامت کا ایک دن ہے، آ کر کے رہے گی، جلدی مت مچائیے۔ اس کے لیے کہا کہ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا۔ لیکن بالکل یہی اسلوب آپ سورۃ الغافر کے اواخر میں دیکھیے، سورۃ المؤمن کے اواخر میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، یعنی جب قیامت آنے کی خبر کی جو بات ہے، اس کے لیے عطا سورۃ النحل کے آغاز میں فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، وہاں اس معنی میں ایک تو اذا ہے، اور اذا کے بعد جاء، بالکل وہی اسلوب جو فعل مضارع میں اس کو ڈھال دیتا ہے، مستقبل میں ڈھال دیتا ہے اس کو۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ عطا اور جاء میں یہ بنیادی فرق ہے، اور جو ہے عربی اسلوب کی گہرائی اور گہرائی دیکھیں، اور اس میں دیکھیں الفاظ کا استعمال دیکھیں۔ یہ چونکہ اہل عرب تھے، عربی دانی کا جنون تھا، اور اس میں بہت آگے نکلے ہوئے تھے، اس کے لیے ان کے لیے ایک ایک لفظ بھی ان کے لیے معنی رکھتا تھا، ان کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ اپنے اشعار خود بھول جاتے تھے اس معاملے میں، وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں یوں ہی اسلام قبول کر لیے سب لوگوں نے اللہ کے کلام کے نازل ہو جانے کے بعد۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب ایک بڑی آفت آ جائے گی، واقع ہو جائے گی، تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بیان فرمایا، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم آنے والی نشستوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر کے پڑھنے اور ہمارا ایمان اس سے تازہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسی توفیق ہمیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس نشست کو ہمارے اساتذہ، والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین اور ہمارے اہل خانہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔